واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 25 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، پچھلی تمام اقساط میں ہم سنا آئے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام پر چڑھائی کی تو ہر صوبہ پر الگ الگ افسر بھیجے۔ چنانچہ فلسطین عمر بن العاص کے حصے میں آیا۔ عمر بن العاص نے بعض مقامات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی عہد میں فتح کر لیے تھے، اور فاروق کی عہد تک تو نابلس، لد، عمواس، جری تمام بڑے بڑے شہروں پر قبضہ ہو چکا تھا۔ ناظرین، جب کوئی عام معرکہ پیش آ جاتا تھا تو وہ فلسطین چھوڑ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتے تھے اور ان کو مدد دیتے تھے، لیکن فارغ ہونے کے ساتھ فوراً واپس آ جاتے تھے اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ناظرین، یہاں تک کہ آس پاس کے شہروں کو فتح کر کے خاص بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ ناظرین، عیسائی قلعہ میں بند ہو کر لڑتے رہے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے انتہائی اضلاع قنسرین وغیرہ فتح کر چکے تھے۔ ناظرین، چنانچہ ادھر سے فرصت پا کر بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی اور مزید اطمینان کے لیے یہ شرط اضافہ کی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود یہاں آئیں اور معاہدہ صلح ان کے ہاتھوں سے لکھا جائے۔ ناظرین، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام معزز صحابہ کو جمع کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عیسائی مرعوب اور شکستہ دل ہو چکے ہیں، آپ ان کی درخواست کو رد کر دیں تو ان کو اور بھی ذلت ہوگی، اور یہ سمجھ کر کہ مسلمان ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں بغیر شرط کے ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف رائے دی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کی رائے کو پسند کیا اور سفر کی تیاریاں کی۔ ناظرین، یہ طبری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مقرر کر کے خلافت کے کاروبار ان کے سپرد کیے اور رجب سن 16 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ناظرین کو انتظار ہوگا کہ فاروق اعظم کا سفر، اور سفر بھی وہ جس سے دشمنوں پر اسلامی جلال کا رعب بٹھانا مقصود تھا، کس ساز و سامان سے ہوا ہوگا، لیکن یہاں نکارہ نوبت خدم و حشم لاؤ لشکر ایک طرف، معمولی ڈیرہ اور خیمہ تک نہ تھا۔ ناظرین، سواری میں گھوڑا تھا اور چند مہاجر و انصار تھے، تاہم جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے تو زمین دہل جاتی تھی۔ ناظرین، سرداروں کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ جابیہ میں آ کر ان سے ملیں۔ اطلاع کے مطابق یزید بن ابی سفیان اور خالد بن الولید وغیرہ نے یہیں استقبال کیا۔ شام میں رہ کر ان افسروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ لوگ آئے تو اس حیثیت سے آئے کہ بدن پر حریر اور دیباج کی چکنی اور پرتکلف قبائیں تھیں۔ ناظرین، زرق برق پوشاک اور ظاہری شان و شوکت سے عجبی معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت غصہ آیا۔ ناظرین، گھوڑے سے اتر پڑے اور سنگریزے اٹھا کر ان کی طرف پھینکے کہ اس قدر جلد تم نے عجمی عادتیں اختیار کر لی۔ ناظرین، ان لوگوں نے عرض کی کہ قباؤں کے نیچے ہتھیار ہیں، یعنی سپاہگری کا جور ہاتھ سے نہیں گیا ہے۔ فرمایا تو پھر کچھ مذائقہ نہیں۔ ناظرین، شہر کے قریب پہنچے تو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ ڈال۔ ناظرین، غوطہ کا دل فریب سبزہ زار اور دمشق کے شاندار مکانات سامنے تھے۔ دل پر ایک خاص اثر ہوا، جابیہ میں دیر تک قیام رہا اور بیت المقدس کا معاہدہ بھی یہیں لکھا گیا۔ ناظرین، وہاں کے عیسائیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی، چنانچہ رئیسان شہر کا ایک گروہ ان سے ملنے کے لیے دمشق کو روانہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ دفعتاً کچھ سوار آئے جو گھوڑے اڑاتے چلے آتے تھے اور کمر میں تلواریں چمک رہی تھی۔ مسلمانوں نے فوراً ہتھیار سنبھال لیے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، خیر ہے؟ لوگوں نے سواروں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عمر رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے فراست سے سمجھا کہ بیت المقدس کے عیسائی ہیں۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ لوگ امان طلب کرنے آئے ہیں۔ ناظرین غرض معاہدہ صلح لکھا گیا، بڑے بڑے معزز صحابہ کے دستخط ہو گئے۔ ناظرین یہ طبری کی روایت ہے، بلازری اور ازدی نے لکھا ہے کہ معاہدہ صلح بیت المقدس میں لکھا گیا ہے۔ ناظرین معاہدہ کی تکمیل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کا ارادہ کیا۔ گھوڑا جو سواری میں تھا اس کے سم گھس کر بیکار ہو گئے اور رک رک کر قدم رکھتا تھا۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر اتر پڑے۔ لوگوں نے ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حاضر کیا۔ ناظرین گھوڑا شوخ اور چالاک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے تو کلیل کرنے لگا۔ فرمایا کمبخت یہ غرور کی چال تو نے کہاں سے سیکھی؟ یہ کہہ کر اتر پڑے اور پیادہ چلے۔ ناظرین بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرداران فوج استقبال کو آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اور ساز و سامان جس معمولی حیثیت کا تھا، اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو شرم آتی تھی کہ عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حاضر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے یہی بس ہے۔ غرض اس حال سے بیت المقدس میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ ناظرین پھر عیسائیوں کے گرجا میں آئے، ادھر ادھر پھرتے رہے، چونکہ یہاں اکثر افسران فوج اور عمال جمع ہو گئے تھے۔ کئی دن تک قیام کیا اور ضروری احکام جاری کیے۔ ناظرین ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن نے آ کر شکایت کی کہ امیر المومنین ہمارے افسر پرند کا گوشت اور میدہ کی روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو معمولی کھانا بھی نصیب نہیں۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے افسران کی طرف دیکھا۔ انہوں نے عرض کی کہ اس ملک میں تمام چیزیں ارزاں ہیں، جتنی قیمت میں حجاز میں روٹی اور کھجور ملتی ہے، یہاں اسی قیمت پر پرندہ کا گوشت اور میدہ ملتا ہے۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افسروں کو مجبور نہ کر سکے، لیکن حکم دیا کہ مال غنیمت اور تنخواہ کے علاوہ سپاہی کا کھانا بھی مقرر کر دیا جائے۔ ناظرین ایک دن نماز کے وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آج اذان دو۔ بلال نے کہا میں عزم کر چکا تھا کہ اپنے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ ناظرین اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا اور رکعت طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اور روتے جاتے تھے اور بےتاب ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہچکی لگ گئی۔ ناظرین دیر تک یہ اثر رہا۔ ناظرین ایک دن مسجد اقصی میں گئے اور کعب بن احبار کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے۔ مسجد اقصی میں ایک پتھر ہے جو انبیاء سابقین کی یادگار ہے، اس کو صخرہ کہتے ہیں اور یہودی اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح مسلمان حجر اسود کی۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اب تک یہودیت کا اثر باقی ہے، اور اسی کا اثر تھا کہ تم نے صخرہ کے پاس آ کر جوتی اتار دی۔ ناظرین اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو طرز عمل اس قسم کی یادگاروں کی نسبت تھا ظاہر ہوتا ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں حمص میں عیسائیوں کی دوبارہ کوشش کی جانب 17 ہجری بمطابق سن 638 سن عیسوی۔ ناظرین یہ مارکہ اس لحاظ سے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سے جزیرہ اور آرمینیا کی فتوحات کا موقع پیدا ہوا تھا۔ ناظرین ایران اور روم کی مہمیں جن اسباب سے پیش آئی وہ تمام ہم پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، لیکن اس وقت تک آرمینیا پر لشکر کشی کے لیے کوئی خاص سبب نہیں پیدا ہوا تھا۔ اسلامی فتوحات چونکہ روز بروز وسیع ہوتی
ہوتی جاتی تھی اور حکومت اسلام کے حدود برابر بڑھتے جاتے تھے، ہمسایہ سلطنتوں کو خود بخود خوف پیدا ہوا کہ ایک دن ہماری باری بھی آنی ہے۔ ناظرین، چنانچہ ادھر جزیرہ والوں نے قیصر کو لکھا کہ نئے سرے سے ہمت کیجیے، ہم ساتھ دینے کو موجود ہیں۔ چنانچہ قیصر نے ایک فوج کثیر حمص کو روانہ کی۔ ادھر جزیرہ والے 30,000 کی فوج کی بھیڑ بھاڑ کے ساتھ شام کی طرف بڑھے۔ ناظرین، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر ادھر سے فوجیں جمع کر کے حمص کے باہر صفیں جمائیں۔ ناظرین، ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 بڑے بڑے شہروں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کر رکھی تھیں اور ہر جگہ 4,000 گھوڑے فقط اس غرض سے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کوئی اتفاقیہ موقع پیش آ جائے تو فوراً ہر جگہ سے فوجیں یلغار کر کے موقع پر پہنچ جائیں۔ ناظرین، ابو عبیدہ کا خط آیا تو ہر طرف قاصد دوڑا دیے۔ قعقاع بن عمرو کو جو کوفہ میں مقیم تھے لکھا کہ فوراً 4,000 سوار لے کر حمص پہنچ جائیں۔ ناظرین، سہیل بن عدی کو حکم بھیجا کہ جزیرہ پہنچ کر جزیرہ والوں کو حمص کی طرف بڑھنے سے روک دیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 26 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔